بابا ڈلے شاہ کا وظیفہ کرنے قبرستان پہنچا تو ہر طرف پھونک کا عالم تھا۔ آج آخری رات تھی اور بابے کے مطابق حاضری سے پہلے مجھے وظیفہ پورا کرنے سے روکنے کے لیے کئی طرح کے وار ہو سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ایک بار تو جسم میں پھریری دوڑ گئی اور سوچا لعنت بھیجو چلے پہ اور واپس لوٹ جاؤں، مگر جو بھری جوانی میں کوارگی سی اذیت پہ نظر دوڑائی تو ہر طرف پہ قابو پاتے ہوئے سوچا کہ جو مرضی ہو جائے جلد مکمل کر کے ہی لوٹوں گا تاکہ جلد از جلد شادی ہو سکے۔ وظیفہ 3 راتوں پہ مشتمل تھا۔ بابا کے مطابق تیسری رات ایک پری حاضر ہوتی اور میری ایک شرط پوری کرنے کا اندیہ سناتی۔ میں نے بابے کی ہدایت کے مطابق شمال کے رخ ایک قبر کھوجی اور اس کی پائنٹی کی طرف بیٹھ کر وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک طرف سے سیاہ ہیولا سا حرکت میں کرتے میری جانب بڑھنے لگا۔ جو ہی میرے قریب پہنچا تو ایک سیاہ رو عورت کے نقوش واضح ہونے لگے۔ اس کے اندھیرے میں چمکتے لمبے سفید دانت اور سرخ خون سے لتھڑے ہونٹ اسے کافی خوفناک بنا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے ڈوبتے دل کو مضبوط کیا اور سوچا شاید یہ وہی پری ہے اور یوں چڑیل بن کر مجھے ڈرا رہی ہے تاکہ مجھے چلنے سے روک سکے۔ میں نے منہ پر زمانے بھر کی مسکینی سجائی اور چھلانگ لگا کر اس چڑیل کے قدموں میں جا گرا اور اس سے لپٹتے ہوئے بولا، میری بس یہی خواہش ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ سینکڑوں بار ہلاک ہوئے اور دھتکارے جانے کے بعد انسانیت سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اب تم ہی میری آخری سہارا، میری آخری منزل ہو۔ پلیز میرا دل مت توڑنا اور نہ مت کرنا۔ چڑیل مجھے خود سے لپٹا رویلا کرتے دیکھ کر چیخیں مارنے لگی اور مجھے پرے دھکیل کر بولی، وے ترسیا، میں آپ ترے جنہ دی ماں ہاں، جے میرے والے نے تینوں مینوں چمڑیاں ویکھ لیا تے میرا گلا دبا کے مار دے گا، پر اب مارتے جڑے مرضی وظیفے کر، میں ایتھے تینوں ڈران آئی سی، تو مینوں ہی چمڑ کے آئے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل نے زوردار چیخ ماری اور مجھے کوستے ہوئی واپس بھاگ گئی۔